مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ علم دین بھی سیکھیں گے، اور کئی ایسے سوالات، شرعی فقہی سوالات کہ جن کے جوابات واقعی ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، تو پروگرام کی برکت سے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا طاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرم؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، اور سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد حنیف ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، کیا ٹانگوں سے معذور افراد کو جماعت واجب ہے؟ اس میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائے۔ جی، ٹانگوں سے معذور ہیں، اب بعض صورتیں تو ویل چیئر پہ ہوتے بھی ہیں گھر میں یا کہیں اور بھی، لیکن ساتھ کوئی ہو تو ہی ویل چیئر چل پانا، اور کیا کہیں گے آپ ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا آدمی کہ جو چلنے سے معذور ہے، اگرچہ اسے کوئی اپنے ساتھ لے کر، اٹھا کر، بائک پہ بٹھا کر، کار میں لے کر آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو وہ اکیلے اپنے پاؤں سے چل کر مسجد میں نہیں آ سکے گا، تو ایسے مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں آ کر واجب نہیں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو، اگر کوئی ان کا معاون بن جائے، ٹھیک ہے، جیسے اولاد میں بھی کوئی ہوتا ہے جو خود نماز پڑھنے آ رہا ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کو، یا دادا ہیں تو ان کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کر لا سکتا ہے، اور مسجد میں ان کو جماعت کے لیے کسی مناسب جگہ پر بٹھا بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر مسجد میں لانے لے جانے والا کوئی شخص ہے تو پھر ضرور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کی جماعت کو حاصل کریں، تاکہ اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں جو ثواب مسجد میں پڑھنے کا ہوتا ہے، مسجد میں رہنے کا ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو اس کی فضیلتیں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ پھر اس طرح کے افراد بعض اوقات ایسا ان کے لیے ممکن بھی ہوتا ہے، اگر ہم اپنی مسجدوں میں نظر دوڑائیں تو ایسے افراد بھی جو ضعیف العمر ہوتے ہیں، وہ اگر عصر میں آتے ہیں تو مغرب کی نماز سے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، یا مغرب کی نماز میں اگر آئے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو اس طرح لانے لے جانے والے کو بھی ایک آسانی رہتی ہے کہ ایک نماز کے لیے لے کر آئے تو وہ دوسری نماز میں اب والد یا دادا وہ دوسری نماز تک مسجد میں رہیں گے، پھر واپسی میں گویا دو نمازیں وہ باجماعت بآسانی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن کے لیے آسانی ہو تو انہیں ضرور مسجد میں حاضری دیں، اس سے مسجد میں نماز پڑھنے کی ایک الگ برکت ہوتی ہے۔ صحیح، بہت ساری چیزیں جو دین کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، کہ مسجد میں نماز کے بعد کوئی درس ہو رہا ہے تو وہ درس سننے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ایک اپنا خاص ایک سکون والی کیفیت، پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز کا پڑھنا، اس کا ایک اپنا، اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں۔ اس سے کئی نمازیوں میں آپس میں کچھ سلام دعا، ایک دوسرے سے حال احوال، اس طرح سے بھی کچھ ذہن جو ہے نا وہ تھوڑا پرسکون رہتا ہے، ورنہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہی سارے معاملات کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکلنا نہیں ہو رہا، تو کچھ اس طرح سے ایک آؤٹنگ مختصر سی مسجد میں آنے جانے کے حوالے سے گھر سے تھوڑی سی آؤٹنگ ہوگی تو ذہن کو اس سے بھی تھوڑا سا فریشنس حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ جو معذور ہے، جو پاؤں سے نہیں چل سکتے، تو ان پہ جماعت واجب نہیں ہے۔ البتہ ایسا آدمی ہے کہ جو معذوری یوں بھی ہوتی ہے کہ ایک پاؤں تھوڑا سا چھوٹا ہے، ایک پاؤں صحیح ہے، نارمل ہے، یا ٹانگ کٹی ہوئی ہے، یا ٹانگ کٹی ہوئی ہے، لیکن وہ بیساکھی وغیرہ کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، تو نارمل ایسے جذبے والے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ہلکا سا جسم یعنی لنگڑا پن ہے، لیکن پھر بھی وہ جماعت کو پابندی کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جوش جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک جمیل صاحب آدمی تھا، تو وہ ماشاءاللہ ان کو قرآن سے بڑی محبت، اور قرآن بھی بہت پڑھتے ہیں۔ تو اچھا، ایک ہے نارمل گھر میں رہنا، ایک ہے فلیٹ سسٹم، اب اس میں بھی چوتھی منزل پہ وہ رہتے تھے، اور وہ پاؤں سے معذور تھے، لیکن ایک اور نمازی نے اتنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آدمی کہتے ہیں کچھ ایسی نایاب
عمل ہوتے ہیں یا نیکیاں ہوتی ہیں نا کہ دل کرتا ہے کہ کر لوں میں، اس میں مشقت ہے لیکن میں کر لوں، تو میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ان معذور اسلامی بھائی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لایا کرتے تھے چوتھی منزل سے نیچے. زبردست. یعنی پہلے انہوں نے معمول بنایا کہ وہ جمعہ انہیں لاتے تھے کہ وہ کہتے تھے یار میرا جمعہ رہ جاتا ہے. چلے جمعے کا مسئلہ بھی آیا تو یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جمعہ بھی ایسے افراد پر وہ لازم رہے گا، واجب ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راہ بھی نکل آتی ہے. تو انہوں نے کسی سے انفرادی کوشش کی اور وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اچھا میں ان کے پیچھے گیا کہ یہ اٹیچ کیسے ہوئے؟ یعنی عام طور پہ تو آدمی اس طرح کا کسی کو ایک بوجھ اٹھانا اور وہ بھی وہاں سے لانا یا نیچے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو پتہ چلا کہ وہ معذور جو تھے وہ کہ ایک نماز میں آتے تھے تو ایک دو نمازیں وہیں گزار دیتے تھے، ایک دو نمازوں میں وہ وہیں رہتے تھے. تو اس دوران اس نمازی نے ایسے ہی ایک دن ان کو بیٹھے دیکھا تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ بھی چلے گئے ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہ مجھے بھی تلاوت سنائیں. تو وہ ان کو تلاوت سنا رہے ہیں، انہوں نے ان کو بولا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں. یعنی اس نمازی کو کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں. میں تو قرآن میرے کو تو نہیں آتا اس طرح، میں آپ کو کہاں قرآن کیسے سناؤں؟ تو بولے نہیں آتا نا، میں آپ کو پڑھاؤں گا. اچھا انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. یہ معذور اسلامی بھائی انہوں نے ان کو قرآن پاک پڑھایا اور وہ جو بھی ان سے سبق پڑھنے لگ گئے. تو اب یہ ایک طرح کے وہ استاد شاگرد والا بھی ایک تعلق، وہ ان کو استاد سب کہتے تھے کہ میرے استاد ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، یوں کر کے کہتے تھے. تو اور وہ ذہین بھی بہت معذور، حافظ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اب حافظ قرآن ہو پھر قرآن معذور ہے کہ ادھر ادھر جانا نہیں، تو قرآن پڑھتے بھی اتنا. تو اب یہ ان کو لے کر آ رہے 4 منزل وہ اتارنا بھی، پہلے جمعہ پڑھوا رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ اور نمازوں کی طرف انہوں نے یعنی باقاعدہ جیسے اس کو اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ لینا کہ یہ میں خدمت کروں گا انشاءاللہ. تو یہ بہت اجر والا کام ہے، ثواب والا کام ہے. لیکن یہ ہوا کیسے کہ دونوں طرف سے کچھ بھلائی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بنا پر وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور وہ کہا کہ ہم یہ عمل کریں گے. خیر آپ یہ مسئلہ تو شاف میں کہ جمعے میں بھی یہی جو جماعت میں پاؤں پہ چلنے پہ قادر نہیں ہے تو جمعے کے لیے، کیونکہ کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں آنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی پکڑ کر لانے والا نہیں ہے، اٹھا کر لانے والا نہیں، کوئی آسرا دینے والا نہیں ہے، تو جمعہ بھی واجب رہے گا ان ایسے معذور پر بھی. ایسا شخص جو اپاہج ہو، یعنی دونوں پاؤں سے بالکل وہ معذور ہے اور ان پاؤں سے وہ چل کر مسجد نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اگرچہ اس کو کوئی ساتھ لے کر مسجد میں لانے والا موجود ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسے شخص پر جمعہ کو فرض نہیں کیا جو دونوں پاؤں سے معذور ہے اور مسجد میں چل کے آنے کی کوئی صورت اس کی بذات خود نہیں ہے. صحیح. اگرچہ دوسرا شخص اس کو مسجد میں لانے والا موجود ہو، البتہ جس کا ایک پاؤں کٹ گیا یا فالج کی وجہ سے ایک پاؤں اگر اس کا بیکار ہو گیا تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں کہ اگر وہ مسجد تک جا سکتا ہے تو جمعہ فرض ہے، ورنہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں. تو یعنی ایک ٹانگ سے معذور ہے، ایک ٹانگ صحیح ہے. تو اب جو ایک ٹانگ صحیح ہے تو ایسے میں بیساکھی کا استعمال نارملی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایک ٹانگ سے اور اپنی بیساکھی وغیرہ کا سہارا لے کر اگر وہ مسجد میں جانا آنا کر سکتا ہے تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا. وہ معذور کہ جو دونوں ٹانگوں سے اس طرح سے معذور ہے کہ وہ نہیں چل کے جا سکتا تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوگا. اچھا ایسے بھی بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جیسے پاؤں میں ایکسیڈنٹ وغیرہ کے سبب یا دیوار سے اوپر والی منزل سے گر جانے کے سبب کسی بھی وجہ سے اگر پاؤں میں فریکچر ہو جاتا ہے، وہ فریکچر ہونے کی صورت میں ابتدائی دنوں میں تو بندے کی ایسی کیفیت ہے کہ جیسے پنڈلی فریکچر ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی تو اب وہ تو پلستر ہی تقریباً 6-7 مہینے تک لمبا جاتا ہے، اور ابتدائی جو ایام یا ہفتے ہوتے ہیں اس میں تو بندے کو پاؤں سرکانا اور یہ وہ سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں. ایسے شخص پر پھر جمعہ فرض نہیں ہوگا، وہ اپنے گھر میں ہی ایز پر کنڈیشن جو بھی شرعی صورت بنے گی اس انداز سے وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر وہ پھر نماز جو بھی مریض کیا کام.
لیکن عام طور پہ پھر جب پلستر کو ایک کچھ عرصہ ہو جاتا ہے اور پھر آدمی وزن دینے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اب وہ دیکھے کہ اگر مسجد جا سکتا ہے تو پھر اس کو جمعے کی نماز اس پہ فرض ہوگی کہ ایک ٹانگ سلامت ہے اور ایک ٹانگ میں فریکچر کی وجہ سے پلستر آ گیا تھا، لیکن کچھ ہفتوں مہینوں کے گزرنے کے بعد اب وہ پلستر والے پاؤں سے بھی وہ چلتا ہے، تو چلنا ممکن ہے، تو پھر اس کے لیے مسجد میں آ کر جمعے کی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اچھا، پاؤں آپ نے فریکچر کی بات کی ہے تو پاؤں پر پلستر ہے، وہ بعض کا پلستر پورا آگے پنڈلی سے شروع ہوتا ہے تو پاؤں تک ہی وہ ہوتا ہے، اور خاص پاؤں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پورا ہی پلستر وہ ایک طرح کا پیک، وہ گھٹنوں سے اوپر ہی چڑھتا ہے پھر وہ۔ جی ہاں، پورا ایک لمبا اس کو، تو اب ایسی صورتحال میں کیا مسح کریں گے، تیمم کریں گے، کیا رخصت ہوگی؟ دیکھیں اس میں تیمم تو کرنے کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ چہرہ ماشاءاللہ سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہیں، ایک پاؤں کا اگر مسئلہ ہوا ہے تو ایک پاؤں میں پلستر چڑھا ہے تو دوسرا پاؤں جو نارمل ہے، صحیح ہے، اس کو جو اعضائے وضو ہیں دھو سکتے ہیں، ان سب کو تو دھوئیں گے۔ صحیح۔ اب رہا معاملہ اس پاؤں کا جس پہ پلستر چڑھا ہے اور یہ پلستر ٹخنوں کو بھی چھپایا ہوا ہے اور پاؤں کے نچلے اور اوپر والے حصے کو بھی پیر کے چھپایا ہوا، انگلیاں بعض کا ظاہر ہو رہی ہوتی جی وہ چھنگلیاں انگلیاں انگوٹھے یہ آگے ظاہر ہیں۔ نکل ہاں، رہی تو ایسی صورت میں گیلا ہاتھ وہ پلستر والے اس حصے پر جو وضو میں جس کا دھونا ضروری ہوگا، جیسے ٹخنے صحیح۔ ٹخنے دھونے ہوتے ہیں، تو اب ٹخنوں کے اوپر سے دونوں طرف، پھر نیچے تلوے، اوپر کا حصہ، تو جو جو پلستر کا حصہ ہے وہ سب پہ گیلا ہاتھ پھیرے گا، اور جو پاؤں جس کو نارمل ہم وضو میں دھوتے ہیں، جس کو دھوتے ہیں اس حصے پر اب یہ پورے پلستر پہ گیلا ہاتھ پھیرے گا۔ یہ موزوں پہ مسح کی طرح 3 انگلیاں یوں نہیں پھیرنی، صحیح، یعنی گیلا اس میں باقاعدہ پورا پورا اپنے پلستر ٹھیک۔ کو اوپر نیچے سے سب طرف سے، یہ جو ٹخنے سمیت جو ٹخنوں کے ارد گرد جو پلستر کا ایریا اس سب کو یہ گیلا ہاتھ سے مسح کرے گا، اور انگلیوں کے جو حصے کھلے ہیں تو ان پر پانی جو بہایا جا سکتا ہے تو ان پہ پانی بہائیں گے۔ بعض اوقات کسی کے زخم ہوتا ہے تو بھی ایک الگ میٹر ہے کہ زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا پانی لگنے سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو گیلا ہاتھ پھیر دیں، ورنہ نارمل اگر انگلیاں سلامت ہیں، کوئی زخم اس پر نہیں ہے اور اس پہ پانی بہایا جا سکتا ہے تو اس پہ پانی بہائیں گے۔ جو انگلیاں کھلی ہیں پلستر سے اوپر اوپن نظر آ رہی ہیں تو ان کو دھویا جائے گا، اور جو پلستر والا حصہ ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر کر اچھی طریقے سے اس کو مسح کر لیں گے۔ مسح کریں گے، یعنی انگلیوں کا کچھ حصہ بھی ظاہر ہو رہا تو اس کو دھو لیا جائے۔ جس کو دھونا ممکن ہے تو اس کو دھونے کا ہی بعض کا اس کو دھوتے یوں نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے والی پٹی یا وہ سب بھی گیلی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں چونکہ گیلی ہونے سے، چونکہ زخم تو ہے نہیں، اگر ہم فرض کریں تو پاؤں میں زخم تو نہیں ہے، صحیح۔ جب زخم نہیں ہے تو پانی لگنے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ بھی اس کو نہیں ہے، تو لہذا انگلیاں وہ دھوئے گا۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، مریض ہوں، کسی حالت میں بھی ہوں، شریعت مطہرہ نے اس کے باقاعدہ احکامات بیان کیے ہیں، طہارت سے لے کر نماز میں رخصت، کس انداز سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم آج کل دیکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں، یا گھروں میں کچھ لیڈیز، بڑی عمر کی عورتیں کرسیاں صوفے پر، اور بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ہی نماز، یا نیچے بیٹھ کر، یا اشارے سے نماز پڑھنے والی، یہ بھی سب مریض کے ہی احکامات ہیں۔ یعنی یہ جو نماز ہے یہ بھی مریض کی ہی نماز ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ مریض تو نہیں ہے، اچھا خاصا چلتا ہوا آ رہا ہے اور مسجد میں آگے کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن اگر ہم فقہ کے ابواب میں دیکھیں یا احادیث کی تفصیل میں دیکھیں تو یہ سب مریض کے احکامات۔ جو بھی نماز میں جیسے قیام کرنے سے جو بھی عذر لاحق ہو رہا ہے، جو قیام سے روک رہا ہے، صحیح، اس اعتبار سے وہ مریض ہے، وہ مرض ہے، ایک مرض تو ہے نا، وہ ایک مرض آ گیا۔ یا گھٹنوں کی بعض اوقات کٹوری جو ہوتی ہے اس میں کہیں گیپ آ رہا ہوتا ہے، کچھ فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھٹنے فولڈ کرنا اس کے لیے، یعنی سجدے میں جانا اور گھٹنے رکھنا ایک سخت ترین تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو یہ بھی مریض ہے، یہ بھی معذور ہے، سجدہ کرنے کے حوالے سے معذور ہو گیا، تو اب یہ اشارے سے سجدہ کرے گا۔ صحیح۔ جی مزید مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہر نماز کے ساتھ پچھلی ایک نماز پڑھی جائے گی، یا ایک ہی مرتبہ بندہ عشاء کے بعد کھڑا ہو، یا ساری نمازیں جو 5 بقایا ہیں وہ پڑھ لے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال عام طور پہ
ویسے تو قضا عمری کا پوچھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک دن کی رہ گئیں 4 نمازیں 5 نمازیں، تو اسی دن ہی عشاء میں ساری پڑھ دے، یا ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی قضا کرنا ہوگا؟ جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہوئیں، جیسے بعض لوگ ہفتوں مہینوں سال ہا سال نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر اب ذہن بنتا ہے نماز یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اس طرح کی تو یوں سینکڑوں ہزاروں بعض لوگوں کے اوپر نمازیں ذمے پہ آ جاتی، تو اب ان کے اوپر ترتیب سے نماز پڑھنا لازم، یعنی قضاء عمری جو پچھلی ہیں وہ ترتیب سے پڑھنا لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا کرنی ہے تو فجر کے وقت میں کرنی ہوگی، ظہر کی نماز کو قضا کرنا ہے تو ظہر کے وقت میں، یعنی وہ پانچوں نمازوں کو قضا کرنے کے حوالے سے الگ الگ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت میں ہی اس کو قضا کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب کسی نماز کا وقت ختم ہو چکا اور نماز کسی نے ادا نہیں کی تو اب اس کو اسی نماز کے وقت میں آئندہ اگلے دن پڑھنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ ایسے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کی یہ پہلی نماز قضا ہوئی تھی زندگی میں تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو فجر پڑھنی ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ کون سے وقت میں پڑھے گا؟ ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہے نا، ہاں، ظہر کے فرضوں سے پہلے اس کو پہلے اپنی فجر کی نماز قضا کرنی ہے، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ فجر قضا ہوئی۔ یعنی وہ ایک آدمی پوری ترتیب سے پہلے چل رہا تھا۔ اب اس کو ترتیب سے ہی نماز پڑھنی ہوگی، اسی بنا پہ اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں کبھی کوئی ذمے پہ نماز باقی نہ ہو یا تھی تو اس نے ادا کر لیا، اور اب کسی وجہ سے اگر اس کی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو اب اس کو اس نماز کو اگلی آنے والی نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو پچھلی قضا نماز پڑھنی ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہوا صاحب ترتیب کا۔ لیکن جس کے ذمے سینکڑوں نمازیں ہیں جو اس نے نہیں پڑھی مختلف دنوں میں ہفتوں میں، اب اس کے اوپر یہ ترتیب ساقط ہو گئی، یعنی یہ نہیں ہے کہ فجر پہلے پڑھے پھر ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، یہ ترتیب بھی لازم نہیں ہے۔ وہ چاہے تو حساب کتاب لگائے کہ میرے ذمے کتنے دنوں کی نمازیں ہیں، کتنے مہینوں کی نمازیں ہیں، اور میں ایک دن میں کتنے دن کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو ٹائم بھی نکالنا ہوگا۔ تو اگر ممکن ہے کہ ایک دن میں 2 دن کی نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اب یہ چاہے تو عشاء کے بعد ایک ٹائم نکال لے، مغرب کے بعد نکال لے، جو اس کے لیے آسانی ہو۔ نارمل لوگوں کے لیے چونکہ کام کاج وغیرہ سے فارغ ہو کے عشاء کے بعد اب وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو ٹائم نکالنا آسان ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ٹائم نکال لیں۔ اب اس میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء ترتیب سے پڑھنا چاہیں اس طرح پڑھ لیں، وتر بھی پڑھیں گے تو اس طرح چاہے ترتیب سے پڑھیں، تو ایک آسانی اس میں بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹائم نکال لیا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں آدھا گھنٹہ قضاء عمری کے لیے نکالوں گا، اب آپ فجر کی نماز کو ہدف بنا لیں کہ آدھے گھنٹے تک فجر کی نماز جتنے دن کی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 10 دن کی فجر پڑھ سکتے ہیں تو 10 دن کی فجر پڑھ لیں، اگلے دن پھر 10 دن کی فجر پڑھ لیں، پھر اگلے دن پھر 10 دن کی فجر پڑھ لیں، تو 3 دن میں 1 مہینے کی فجر کی نماز ہو گئی۔ صحیح۔ پھر اگلی نماز ظہر کو ٹارگٹ بنا لیں کہ اب میں ظہر کی نماز پڑھوں گا 10 دن کی یا 5 دن کی، جو بھی ہے۔ تو اس طرح 1 مہینے کی ظہر ادا کر لیں، 1 مہینے کی عصر ادا کر لیں، چونکہ اب ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اب یہ چاہیں تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور وتر اس ترتیب سے پڑھتے رہیں کہ ایک دن گویا کہ قضاء عمری ہوتی جا رہی ہے، یا چاہیں تو 1 مہینے کی فجر پڑھ لیں، 1 مہینے کی ظہر پڑھ لیں۔ اس طرح یہ 6 نمازوں کو 1 مہینہ یوں ٹارگٹ بنا کر ہر نماز 1 مہینے تک پڑھتے رہیں گے، تو اس طرح ایک ذہن میں بھی رہے گا کہ میں نے یہ 1 مہینے کی نماز فجر کی ادا کر لی، 1 مہینے کی ظہر کی ادا کر لی، عصر مغرب عشاء، تو یوں 1 مہینے کا ہدف بناتے ہوئے چلیں، یہ بھی آسان ہے۔ یعنی ان کو اس طرح پورا ایک سوچنا ہے، پورا اس پہ ورک کرنا ہے ایک طرح کا، یعنی ایک ورک ہی ہے، یعنی یہ ذمے پہ کوئی قرض ہے کہ اسے پورا ہم نے اس طرح ادا کرنا ہے۔ جس طرح ہم کوئی قرض کسی سے لیتے ہیں، قرض لینے کے بعد ادائیگی کا ایک شیڈول بناتے ہیں، جی ہاں، اس اور لکھت پڑھت بھی کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں کہ اس کے اتنے باقی رہ گئے، اتنے دینے ہیں، اتنے دے چکا ہوں، یا ہم نے ہماری کمیٹی کھل جاتی ہے، اب کتنی کمیٹیاں باقی ہیں اس کو بھی آدمی ذہن میں رکھتا ہے، تاکہ اس کمیٹی کے ختم ہونے کے بعد پھر اگلی کمیٹی بھی ڈالنی ہے۔ تو یہ پورا جس طرح ہم پیسوں کے لین دین میں پورا حساب کتاب رکھتے ہیں،
اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی آپ نے کمیٹی ادا نہیں کی، تو ہم فوراً ڈائری نکالتے ہیں، بھائی وہ ادا کر دی میں نے، بلکہ اگر آن لائن کیا تھا تو ہم وہ اس کی سلپ بھی بھیج دیتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ادا کر دی تھی۔ تو جس ہم روپے پیسوں کے لین دین میں حساب کتاب میں بالکل اپنے آپ کو کہیں کوئی دھوکہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یا ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، صحیح۔ پورا حساب کتاب رکھتے ہیں، ڈائری مینٹین رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی نمازوں کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی ڈائری کو مینٹین رکھنا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھت پڑھت کرتے رہیں گے تو نماز کی قضا کی ایک عادت بھی بنی رہے گی، اور انشاءاللہ جب دل جمی کے ساتھ یہ عادت شروع ہو جائے گی تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آپ کے ذمے پر کوئی نماز قضا باقی نہیں ہوگی۔ ہر آنے والی نماز گویا آپ ادا کرنے جا رہے ہوگے تو ذہن مطمئن ہوگا کہ ساری نمازیں میں نے ادا کی ہوں۔ یعنی یوں بھی قضا کر کر کے آدمی دوبارہ اس صحب ترتیب والے زمرے میں آ سکتا ہے، پچھلی ساری قضا ہو گئی، یعنی یہ ضرور آ سکتا یہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض اوقات ہم ناظرین کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یا اپنے والدہ کی طرف سے کہ یہ 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے ہم نے آنکھ کھولی ہے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بالخصوص اس لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ کبھی جمیل صاحب جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فدیے کا معلوم کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ فدیہ نمازوں کا انتقال ہو گیا تو اب انہیں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فدیہ دینا تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ نماز ایک صدقہ فطر ہے، اور پھر پورا اس کو طریقہ سمجھا دیا تھا۔ لیکن ایک کبھی سوال سامنے تھا نہیں وہ نمازی تھے، اچھا کب سے نمازی تھے؟ تو ہم نے تو شروع سے دیکھا نمازی، تو میں نے ایک دو پہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے احتیاطاً بھی نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم بعض اوقات جب سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نمازی ہیں یا یہ فلاں نمازی ہے، لیکن وہ جب سے نماز پڑھنے لگے ہیں وہ اس وقت سے نمازی ہیں۔ صحیح۔ ایک جو شروع کا بالغ ہونے کے بعد کا جو وقت ہے، پھر جوانی کا وقت ہے، وہ تو نہیں ہم نے دیکھا یہ بالخصوص بوڑھوں کے حوالے سے، کسی ضعیف کے حوالے سے، تو ہم تو اپنی زندگی کا آخری گویا کہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے 3-4 سال دیکھا، 5 سال دیکھا وہ نماز پڑھنے والے تھے، لیکن جو یہاں پہ لڑکی ہے اور کوئی عورت ہے تو یہاں 9 سال سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، 12 سال سے لڑکے کے لیے شروع ہو رہا ہے، اور فدیے کے بھی احکامات انہی عمروں کے اعتبار سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس اعتبار سے پھر ظاہر انتقال کر گئے تو پھر ان کی نمازوں کا فدیہ ہی ہے، جو اولاد اگر دیتی ہے یا کوئی بھی ورثہ میں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے دے تو اچھی بات ہے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے اور ان کی ایک مدد ہوگی۔ اچھا، آسانی کے لیے پریئر ٹائم یعنی اوقات الصلاۃ جو اپنی دافسامی کی اپلیکیشن ہے، یہاں ایک آپشن دیا ہے قضا نمازوں کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے لیے آسانی ہے کہ بندہ جیسے سوچ کے کہ میں کب نمازی بنا، اس سال میں نمازی بنا، اس سے پہلے نہیں پڑھ رہا تھا، وہ حساب لگایا کہ میرے ذمہ فجر کی نمازیں 3000 ہیں، تو وہ پریئر ٹائم کے اندر اس آپشن کو جا کے فجر لکھ دے میرے ذمہ اتنی ہیں، ظہر اتنی ہیں، عصر اتنی ہیں، تو جب آپ قضا کر لیں پڑھ لیں تو آپ وہاں سے مائنس کرتے جائیں، تو یوں آپ کا یہ والا معاملہ بھی ایک طرح کا ایکول ہو سکتا ہے اور آسانی سے نمازیں بھی آپ کو یاد رہیں گی۔ ہاں، نماز قضا جو کی ہے اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس نماز کو پڑھنا بھی ضرور ہے۔ جی مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے تشہد مکمل کریں یا امام کی پیروی کریں، اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ امام کے پیچھے تشہد پڑھتے ہوئے امام صاحب، یعنی یہی سوال ہوگا کہ یا تو سلام پھیر دیا امام صاحب نے، یا دوسری رکعت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تشہد پڑھتے پڑھتے ابھی ان کا تشہد پورا نہیں ہوا، تو کیا کریں؟ امام کی اتباع کریں یا تشہد پڑھیں؟ التحیات کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے، ٹھیک۔ اب چاہے وہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اولا یہ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت ہونے پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت، اس میں بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیٹھنے کو چوتھی رکعت میں یہ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز میں تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے اور وہی قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، وہ فرض ہو۔ تو قاعدہ اخیرہ ہو یا قاعدہ اولا ہو، اس کے اندر التحیات کا پڑھنا دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ تو اگر امام صاحب نے التحیات پڑھی اور وہ قاعدہ اولا تھا جس کے بعد انہیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا،
تو امام صاحب اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور ابھی کوئی مقتدی ہے جو اتحیات پڑھ رہا تھا اور اس نے السلام علیکم ایھا النبی تک پڑھا تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابھی یہ امام کے ساتھ اتحیات چھوڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، صحیح، انہیں مکمل اتحیات پڑھنی ہے، یعنی عبدہ و رسولہ تک اتحیات مکمل کرنی ہے، پھر یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں یہ گے۔ اتحیات عبد و رسول تک مکمل ہو جاتی؟ اتحیات تو اتنی ہی ہے، اچھا، ویسے عام طور پہ اتحیات تو وہ یوم یقوم الحساب تک، وہ پھر درود شریف ہوتا ہے ٹھیک، اور ساتھ میں دعائے معصورہ ہوتی ہے صحیح، جو احادیث وغیرہ میں دعا آتی ہے، یعنی ہم جسے واجب کہتے ہیں کہ اتنا واجب ہے، وہ اتحیاتو سے لے کے شروع ہوتا ہے ٹھیک اور ہے، عبدہ و رسولہ تک مکمل ہوتا ہے، واجب پورا ہو جاتا ہے، یہ واجب ٹھیک، ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتحیات مکمل پڑھنا اس کو کہتے ہیں۔ صحیح، یہ اگرچہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ اتحیات درمیان میں چھوڑ کے امام کی پیروی نہیں کریں گے، کہ امام کی پیروی میں کوئی واجب نہیں چھوڑا جائے گا، جو مقتدی پر بھی واجب ہو وہ اس کو واجب ادا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کا معاملہ لے لیں کہ قعدہ اخیرہ تھا اور امام صاحب نے اتحیات بھی پڑھ لی اور اتحیات پڑھنے کے بعد اب انہوں نے سلام پھیرا، تو اس نے جو مقتدی ہے اس کی ابھی اتحیات پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مقتدی پہلی رکعت میں ہی آیا تھا اور پہلی رکعت میں آنے کی صورت میں اتحیات پڑھنا یا کچھ بھی پڑھنا ان کے لیے تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، امام صاحب نارمل رفتار میں پڑھتے ہوئے انہوں نے سلام پھیر دیا، یعنی یہ ابھی عبد و رسول تک نہیں یہ پہنچے، وہاں تک بھی سلام نہیں بھی پہنچا اور امام صاحب سلام پھیر چکے اور یہ پہلی رکعت میں ہی آیا۔ اچھا، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات یہ تراویحوں میں تو کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب نے سلام پھیر دیا آخری میں، اور عام طور پہ تو امام صاحب ایسے روٹین ہوتی ہے کہ وہ کچھ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ سب لوگ عبد و رسول تک تو کم از کم پڑھیں۔ اتحیات پوری پڑھنا۔ قاعدہ اولا میں بھی یہ بکثرت پیش آ سکتا ہے یا آتا ہے کہ جس میں امام صاحب نے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، تو اب کیا کریں یہ مقتدی؟ یہ اتحیات پوری پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور چوتھی رکعت یا مغرب کی تیسری رکعت میں اتحیات میں امام نے سلام پھیر دیا اور ان کی عبدہ و رسولہ تک ابھی پوری نہیں ہوئی اتحیات، صحیح، تو یہ اپنے بقیہ کلمات اتحیات کے پورے پڑھیں گے، پھر بھلے امام صاحب دونوں سلام پھیر چکے ہوں، یہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینے کے بعد اب یہ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ تو ہوا جو پہلی رکعت میں ہی امام کے ساتھ آیا ہوا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کچھ رکعتیں نکل گئیں اور امام صاحب جو ہے اتحیات انہوں نے عبدہ و رسولہ اور درود ابراہیم یہ سب پڑھ کے وہ سلام پھیرنے کی پوزیشن میں، اور یہ آدمی کبھی آتا ہے اتحیات میں ہی آخری امام کے ساتھ شامل ہوا اور جیسے اس نے اتحیات شروع امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اس موقع پہ کئی نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی اتحیات یہ شروع کرتے ہیں، ابھی آدھی ہوئی ہوتی ہے اور امام سلام پھیر دیتے ہیں دونوں طرف، اور ان کو اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنی ہیں، صحیح، تو دیکھا یہ گیا کہ نمازی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عبد و رسول تک ہو یا نہ، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے دوسرے سلام ہوتے ہی ہم کھڑے ہو ہم جائیں۔ کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی ایک واجب چھوڑ رہے ہیں، اچھا، کیونکہ اتحیات میں جب آپ شریک ہو گئے، قاعدہ مل گیا آپ کو، تو آپ کو وہ جماعت مل گئی، اب آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کو اتحیات عبدہ و رسولہ تک پوری پڑھ کر پھر اپنی بقیہ رکعتوں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں کچھ نمازی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ آخری قاعدے میں آئے اور عبدہ و رسولہ تک اتحیات پوری کیے بغیر، ان کی ابھی پوری نہیں ہوئی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ ادھوری اتحیات چھوڑ کر ہی یہ اتنی بقیہ رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح اتحیات کا واجب ترک ہوتا ہے۔ آپ اتحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل کرنے کے بعد ہی اپنی بقیہ رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ صحیح، اور اس میں یہ جو آپ نے توجہ دلائی، اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کر کے نیچے کی طرف بیٹھنے، ابھی امام اتحیات میں اب کوئی آیا شخص تو وہ اللہ اکبر کر کے نیچے کی طرف ابھی بیٹھ ہی رہے ہیں، امام نے سلام پھیر دیا، یعنی یہ اتحیات میں بیٹھے ہی نہیں ابھی، تو ان کو جماعت نہیں ملی۔ جماعت نہیں ملی۔ جماعت ملنا اس کو کہتے ہیں کہ امام صاحب اتحیات میں ہیں، ان کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جائے، یعنی اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے، یہ بیٹھ گیا
تو اس کو جماعت مل گئی. اب جماعت مل گئی، اب یہ اتحیات اپنی پوری پڑھے عبدہ و رسولہ تک، پھر اپنی جو رکعتیں جتنی بھی 4 رکعت والی تھی تو 4 رکعتیں ادا کرے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ابھی وہ بیٹھنے والی پوزیشن میں ہی ہے، بیٹھا نہیں ہے، اور امام نے السلام علیکم، یہ بھی جن کی عادت مسبوق ہو کر نماز پڑھنے کی ہے ان کو یہ بھی کبھی کبھی چانس ہوتا ہے ان کی نماز کی ادائیگی کے دوران کہ یہ آ کے بیٹھنے ہی والے ہوتے ہیں اور امام سلام کرتے ہیں. تو ان کے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھنے سے پہلے اگر امام نے سلام پھیر دیا تو انہیں قاعدہ نہیں ملا. صحیح، امام تو پہلے ہی نماز سے نکل چکا ہے. جب قاعدہ نہیں ملا تو یہ امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے. صحیح، جب شریک نہیں ہوئے تو یہ ہوئے منفرد، اکیلے نماز پڑھنے والے. لیکن نیت کیا تھی؟ پیچھے سے امام کے. انہوں نے اپنی نماز کو جوائن کیا ہے امام کے نماز کے ساتھ، اقتدا کرتے ہوئے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں. جب نہیں ملا تو اب یہ ہو گئے اکیلے، اور نیت ان کی جماعت والی تھی، تو لہذا ان کی جو نیت ہے اس وقت اب یہ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کریں گے تو یہ اس نیت جو ان کی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والی نیت تھی وہ اس حال میں کافی نہیں ہوگی. تو وہ نماز انہیں نہیں ملی، وہ جماعت نہیں ملی، تو اب انہیں نئے سرے سے نماز کو ادا کرنا ہوگا. نئی تکبیر تحریمہ کہہ کے باقاعدہ نماز یعنی وہ نماز ہی شروع نہیں ہوئی. وہ نماز شروع نہیں، اب یہ دوبارہ کھڑے ہوں اور اپنی انفرادی ایک نماز کی نیت کے ساتھ بالکل نئے سرے سے بھی نماز کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ کافی اس کی یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے اس حوالے سے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھے یا پھر 100 مرتبہ نارمل درود شریف پڑھے، دونوں میں سے کیا بہتر رہے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں، درود پاک کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور دلائل الخیرات میں پڑھے جانے والے جو حزب ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے. اس کے اندر بھی درود پاک ہوتے ہیں. ایک الگ سے آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑ دیں. آپ یوں کریں کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کر لیں، اور دلائل الخیرات کے جو ایک حزب پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو بھی پڑھیں. بعض اوقات ایسا عمل جو ہے نا وہ وسوسے کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور شیطان کبھی نیکیوں سے روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی استعمال کرتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اسی اس میں شش و پنج میں آدمی اگر ایک کام کر رہا تھا پھر دوسری نیکی کا خیال آیا تو اس کو کرنے کی ابھی عادت بنی نہیں تھی کہ پہلی جو عمل تھا وہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور یہ عمل بھی چھوٹ جاتا ہے. تو عمل اگر کم ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تو وہ عمل اس عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو لیکن تھوڑے دن ہو کے ختم ہو جائے، یعنی استقامت نہ رہے. تو اب یہ دلائل الخیرات اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ذہن بن رہا ہے اس کو بھی ایک معمول میں شامل کر لیں. یہ بظاہر مقدار میں کم ہی نیکیوں والے اعمال ہیں، یعنی زیادہ ٹائم لینے والے کام نہیں ہیں. ان کو اپنی لائف کے اندر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیں. کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں. یوں اگر کریں گے کہ یہ کروں یا یہ کروں پھر مسائل تو مسائل یہی ہوتے ہیں کہ پہلا اگر عمل دلائل الخیرات والا چلتا آ رہا تھا، پھر آیا کہ نہیں یہ پڑھوں یا یہ کروں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دلائل الخیرات چھٹنے کی طرف چلے جاتی ہے. اور ہوتا ہے کہ وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والی عادت ابھی پختہ ہونا کہ وہ جو عمل ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے دلائل الخیرات والا عمل وہ رہ جاتا ہے. تو نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. تو اس لیے اگر عمل میں اضافہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار ہے کہ ایک عمل کو اچھی طرح عادت میں شامل کر لیں، ایسا کہ اس کے بغیر سکون نہ ملے. جب ایسی پوزیشن ہو گئی اب دوسرے عمل میں کو بڑھاتے رہیں تاکہ اس طرح پہلا عمل بھی استقامت کے ساتھ ہوتا رہے گا اور دوسرے کی بھی عادت پڑ جائے گی. مزید سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، میں نے محرم کے روزوں کی منت مانگی تھی لیکن گرمی ہونے کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکا، تو کیا یہ روزے میں آگے رکھ سکتا ہوں؟ جی، یہ کئیوں کے ساتھ مسائل بعض کا درپیش ہو جاتے ہیں کہ نیت تو کر لی تھی یا منت مان لی تھی کہ اس مہینے میں رکھیں گے، وہ گرمی آ گئی. اچھا، کبھی بیماری آ جاتی کہ منت مانی ہوئی تھی لیکن وقت آیا تو وہ بیمار ہیں، تو ایسے موقع پر وہ منت پوری کیسے کی جائے؟
اگر کسی نے کوئی خاص ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے منت مانی تھی کہ میں محرم کے اس تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، اور منت کا مطلب یہی ہے کہ یا تو اس نے بغیر کسی تعلیق کے، بغیر کسی شرط کے یوں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں فلاں دن کا، محرم کی فلاں تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا، تو اب اس کے اوپر اس دن روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور ایک منت یوں ہوتی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس طرح بھی وہ منت لازم ہو گئی۔ اب اسے اس دن، جو دن معین اس نے کیا ہے، وہ نظر معین ہو گئی، صحیح۔ تو اس دن اس کو روزہ رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر وہ دن کسی سبب سے وہ روزہ نہ رکھ سکا، یا وہ دن آیا اور یہ بھول گیا، وہ دن گزر گیا، یا یہ اس کو یاد ہے لیکن وہ دن آیا اور یہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، طاقت قوت ایسی نہیں ہے، بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو اور بیماری بڑھ جائے گی، اس کا ایسے قوی اندیشہ ہے، تو اس صورت میں یا جانتے بوجھتے ہی اس نے اس دن روزہ نہیں رکھا جس دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، تو اب اس کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ اب یہ اس ایک دن کے روزے کی منت مانی تھی تو اب ایک دن کے روزے کی بعد میں قضا کرے۔ قضا یہ کریں۔ کسی بھی دن قضا کر سکتا ہے۔ اگر جمعے کے دن کی منت مانی تھی اور جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ پایا تو ہفتے کے دن بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئندہ جمعے ہی کو رکھنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب یہ وہ نیت کرے کہ جو میں نے نظر معین یا خاص دن کی منت تھی اس کی قضا کر رہا ہوں، اس کی میں قضا کر رہا ہوں، اس کا چونکہ وقت گزر چکا ہے تو اب میں اس دن کے روزے کی قضا کر رہا ہوں، تو اب یہ کسی بھی دن تاریخ میں روزہ کی قضا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ خاص اسی دن کا آئندہ انتخاب کرنا کہ میں جمعے کے دن کی مانی تھی تو جمعے کے دن رکھوں، یا ہفتے کے دن کی مانی تھی تو ہفتے کے دن کا رکھوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہفتے کے کسی بھی ایک دن میں اس کی روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، دارالتاء سنت کے پروگرام میں اسی طرح کے شرعی مسائل اور بہت سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور بھی دارالتاء سنت کی جو باقاعدہ سروس ہیں، آپ یہ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس نمبر پر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دارالتاء سنت کی ویب سائٹ یہاں پر، جی ہاں، www.fatwaqa یعنی کوشچن آنسر .com، آپ اس پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کئی فتاوی باقاعدہ پڑھنے کو بھی ملیں گے۔ اسی طرح دارالتاء سنت میں اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے شرعی مسائل پوچھنا چاہیں تو مردوں کے لیے یہ نمبر ہے، اس پر آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو بیرون ملک میں احباب رہتے ہیں تو وہ اس سروس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح خواتین اسلامی بہنیں اپنے شرعی مسائل پوچھنا چاہتی ہیں تو اسلامی بہنیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتی ہیں، اور یہ نمبر صرف عورتوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ آپ اس نمبر پر اگر واٹس ایپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے شرعی مسائل کا جواب بھی مل جائے گا۔ مرد حضرات اس پر وہ واٹس ایپ نہ کریں، نہ ہی مرد اس پر کوئی کال کریں، اور نہ ہی کال اس پر اٹینڈ ہوتی ہے، نہ سنی جاتی ہے۔ آپ اس پر خواتین اپنے، اور پھر بالخصوص ظاہر ہے ان کے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ کسی خاتون سے ہی ہم اپنے اس مسئلے کا حل وہ پوچھیں، تو اس نمبر پر وہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ دارالتاء اہل سنت کی طرف سے جو باقاعدہ دارالتاء کا ایک ڈپارٹ جس میں اسلامی بہنیں بھی باقاعدہ جو الحمدللہ اب تخصص کر چکے ہیں، اور تخصص کر کے اب اس مرحلے میں وہ داخل ہو گئی ہیں کہ وہ فتویٰ لکھتی ہیں اور ان کے سوالات جوابات وہ جاری ہوتے ہیں، تو اس نمبر پر اسلامی بہنیں رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ نور قرآن